زبان کی وسعت. شاعری زبان کی وسعت کا وسیلہ ہے. شاعری خود ہمارے اذہان کی وسعت کا وسیلہ ہے. جس طریقے سے ہم خود کو جان سکتے ہیں، زمانے کو جان سکتے ہیں، اپنے جذبوں کو جان سکتے ہیں شعری زبان میں. اس وقت کیونکہ شعری زبان کی بات ہو رہی ہے تو ہم شاعری سے اس وقت تک لطف اندوز نہیں ہو سکتے جب تک ہم شعری زبان سے شناسا نہیں ہوتے. شعری زبان سے جو شناسائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ جب شاعر یہ بات کہتا ہے تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے، اس کی مراد، اس سے مراد کیا ہے، مرادی معنی کیا ہے. تو اس وقت لفظوں کے کچھ حقیقی معنی ہوتے ہیں، کچھ مرادی معنی ہوتے ہیں. جیسے ابھی رقیب کے لفظ کی ہم نے مثال لی اور اسے ہم 7ویں صدی عیسوی سے چلا کر لگ بھگ کوئی 14ویں 15ویں صدی عیسوی تک لائے کہ اس دوران میں اس میں کیا معنی آئے. ایک لفظ ہے سیخ پا، سیخ پا ہونا. اب بیسیکلی یہ جو لفظ ہے یہ میدان جنگ کی ایک اصطلاح ہے. ایرانیوں نے ایک طریقہ دریافت کیا کہ لوہے کی میخیں انہیں لوہے کی ایک پٹی کے اوپر لگا دیتے تھے جو عمودی میدان جنگ میں بچھا دیتے تھے اس طرف سے جہاں سے گھوڑوں کی یلغار آنی ہوتی تھی. تو گھوڑے آ رہے ہوتے تھے، راستے میں وہ اتنی اتنی سیخیں لگی ہوتی تھیں اور سیخ جو گھوڑے کے پاؤں میں کھپ جاتی تھی اور گھوڑا وہی ہو جاتا تھا جو آپ نے ابھی ابھی کہا، آپے سے باہر ہو جاتا تھا اور اپنے ہی لشکر کو روندنا شروع. تو رپورٹ دینے والا پیچھے یہ رپورٹ دیتا تھا کہ 300 میں سے 200 سیخ پا ہو گئے ہیں، سیخ پا ہو گئے ہیں، پاؤں میں سیخ کھب گئی ہے، سیخ پا ہو گئے ہیں، یعنی کہ سیخ اس کے پاؤں میں کھب گئی ہے. اب زبان نے یہ چیز یہاں سے لی اور زبان نے اس کو انسان کی کیفیت کے اظہار کے لیے مستعار لے لیا اور آگے اب شاعری میں بھی اور نثر میں بھی اور اب سیاسیات میں بھی، اور ہم سب گھروں میں اکثر سیخ پا ہوتے ہی رہتے ہیں، آگ بگولا ہوتے رہتے ہیں. تو ایک اور لفظ ہے جیسے پابندی. یہ اینڈ ٹائم آنا، دیکھیں نا، یہ بالکل ہی الگ معنی ہے. اور کوئی بتائے پابندی؟ قید، مقید ہونا. تو اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے پاؤں کا بندھا ہوا ہونا. پا بندی، بندش پا، پا کی بندش. اب یہ تو ہے اس کا لفظی لغوی معنی جسے کہتے ہیں، حقیقی معنی یا روٹ میننگ، اصلی معنی. اصل جو ہے وہ جڑ کو کہتے ہیں فارسی میں، اور اس کا الٹ ہے فرع جس کی جمع ہے فروع، اصل کی جمع ہے اصول. تو پابندی کا لفظ پاؤں کا بندھا ہوا ہونا اب کتنے تنوع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے میرے ہونٹوں پہ پابندی. اب اگر اسے خالص لسانی اعتبار سے دیکھا جائے تو بات سمجھ نہیں آتی، میرے ہونٹوں کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں. لیکن پابندی کو ہم کسی اور ہی معنی میں اب لے رہے ہیں. اچھا، اس طرح کے بے شمار الفاظ ہیں، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ شعری زبان سے ایک حد تک، کما حقہ کا لفظ نہیں میں کہہ رہا، ایک حد تک شناسائی ضروری ہے فن شاعری سے لطف اندوز ہونے کے لیے، شاعری سے معانی کا استخراج کرنے کے لیے، لطف کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر کوئی نقطۂ دانش اس میں پوشیدہ ہے اس نقطے تک پہنچنے کے لیے. مثال کے طور پر اگر شاعری میں تلمیح ہے، تلمیح کے بارے میں تو جانتے ہوں گے لوگ، نہیں جانتے تو میں اختصار سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تلمیح شعر میں کسی ایک لفظ یا دو لفظوں کے استعمال سے کسی بہت بڑے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر دینا، اسے تلمیح کہتے ہیں. غالب کا شعر ہے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی. تو اگر آپ کو خضر اور سکندر کا واقعہ نہیں معلوم تو آپ شعر سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے.
بڑے بڑے واقعات کی طرف تلمی ہوتی ہے. اب مجھے غنی کاشمیری کا ایک فارسی شعر یاد آ رہا ہے تلمیح کے ضمن میں، اب کیونکہ یاد آ گیا تو میں سنا دیتا ہوں، ورنہ شاید کم لوگ ہی فارسی جانتے ہوں گے، ایک دو ہی غالباً جانتے ہوں گے کہ غنی روزے سیاہ پیر کنعان را تماشا کن، غنی روزے سیاہ پیر کنعان را تماشا کن کہ نور دید اش روشن کند چشم زلیخا را. جس کا مطلب یہ ہے کہ اے غنی پیر کنعان، ترکیب پیر کنعان کی ہے، پیر کنعان کے تاریک دن کو دیکھ ذرا کہ اس کی آنکھوں کا نور زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے. اور لطف وہی لے گا اس شعر سے جو یہ جانتا ہو کہ حضرت یعقوب اپنی بینائی کھو بیٹھے تھے، اور یوسف کے جانے سے جو ان کی بینائی چلی گئی وہ مصر میں بیٹھی زلیخا کی آنکھوں کا نور بن گئی، اور اس کا روز سیاہ ہو گیا، اس کا دن بھی کالا ہو گیا یعقوب کا. تو تلمیح اسے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے واقعے تاریخی کی طرف اشارہ کر دینا شعر میں. تو آپ کے اندر جستجو پیدا ہوگی کہ یہ واقعہ کیا ہے، کب پیش آیا. جیسے میں نے وہ شروع میں شعر سنایا تھا طاقت کے بارے میں، نادر شاہ والا واقعہ، تو اگر آپ شعر پڑھیں اور واقعہ سنیں تو آپ مزید جاننا چاہیں گے کہ کیا ہوا. تو تلمیح جو ہے وہ علم کی طرف ہماری جستجو کو بڑھاتی ہے. اب منصور ایک بڑی ہی مقبول تلمیح ہے، حسین بن منصور الحلاج. ایک یہ ہماری شاعری میں بہت بڑی تلمیح استعمال ہوتی ہے، اردو شاعری اور فارسی شاعری دونوں میں. کربلا ایک بہت بڑی تلمیح ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا استعارہ ہے. بعض صورتوں میں شعر میں کربلا کا لفظ نہیں ہوتا، اس میں ریگ کا لفظ آ جاتا ہے، اس میں تشنگی کا لفظ آ جاتا ہے، اس میں تیر یا مشکیزہ کا لفظ آ جاتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا کا ذکر ہے. تو شعری زبان کو جاننے کے عمل میں ہمیں تلمیحات کو جاننا پڑتا ہے. تو آپ تھوڑا سا تلمیحات کی طرف توجہ رکھیں کہ کس لفظ کی تلمیح کس طرف جا رہی ہے. قصہ یوسف زلیخا بڑا معروف ہے، پھر کربلا بہت معروف ہے، حسین بن منصور الحلاج بہت معروف ہے، سرمد جو اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں تھا اس کا واقعہ بہت مشہور ہے. عمریست کے افسانہ منصور کہن شد من اثر نو جلوہ دہم دار و رسن را. تو دار و رسن کا اگر لفظ آئے تو آپ فوراً منصور یا سرمد کی طرف جائیں گے. تو تلمیحات، نقطہ یہ ہے کہ تلمیحات کی طرف توجہ رہے، استعارے اور تشبیہات کی طرف توجہ رہے، تاکہ آپ شعر کو سمجھ سکیں اور شعر سے لطف اندوز ہو سکیں. ایک نقطہ میں نے موسیقیت کا کہا تھا، آہنگ، ردھم، موسیقیت. دوسرا شعری زبان، اور شعری زبان سے شناسائی کے لیے تلمیحات اور استعارات اور تشبیہات، اس کو دیکھنا ہے کہ کس چیز کی کیا تشبیہ دی جاتی ہے. شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مجمع العلوم ہے اور مجمع الفنون ہے. مجمع العلوم سے مراد کہ تمام علوم شاعری میں جمع ہوتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں. دیکھیے کسی اور فن میں ایسی جامعیت نہیں ہے. مطلب اگر یونائٹڈ نیشنز نے شاعری کو پروموٹ کرنے کے لیے، شاعری کو پھیلانے کے لیے ایک دن رکھا ہے، تو وہ افسانہ نگاری کو بچانے کا بھی تو دن رکھ سکتے تھے، وہ ناول نگاری کو بچانے کا بھی تو دن رکھ سکتے تھے. انہوں نے شاعری کو پروموٹ کرنے کا دن رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجمع العلوم ہے. شاعر پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ شاعری میں فلسفے پر بات کرے، تاریخ پر بات کرے، سماجیات پر بات کرے، وہ سائنس پر بات کرے، نفسیات پر بات کرے، عمرانیات پر بات کرے، کوئی پابندی نہیں ہے. اور تمام اچھے اور بڑے شعراء نے فلسفہ، عمرانیات، سماجیات، نفسیات، ان سب چیزوں پر باتیں کی ہیں. لہٰذا یہ مجمع العلوم ہے. ہمیں مطلب میں اپنی ذاتی حد تک بات کروں گا کہ مطالعے کے دوران میں مجھے ہر موضوع پر اور علم کی ہر شاخ پر اشعار ملے.
آرکیولوجی پہ ملیں. یہ جو فاسلز کا مطالعہ ہوتا ہے اس کا کوئی نام ہے جو میرے ذہن سے, ہاں پیلنٹرولوجی, اس پر اشعار ملیں. انسانی ذہن کی نفسیات کی جو مختلف گرہیں ہوتی ہیں اس پر اشعار ملے. لیکن جس سب سے زیادہ جس موضوع پر اشعار ملے وہ محبت. محبت تو ایک ایسا موضوع ہے نا جو ہر وہ امرت دھارا ہے. اس موضوع کے اندر سارے موضوع آ کر اکٹھے ہوتے ہیں. محبت وجہ تخلیق کائنات ہے, محبت باعث کائنات ہے, محبت دراصل معاشرے کے لوگوں کو جڑے رکھنے اور جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. اور محبت کا الٹ کیا ہے؟ تو نفرت جو ہے وہ تو معاشروں کو انتشار اور انفجار کی طرف لے کر جاتی ہے, انہیں الگ الگ کرتی ہے. لہٰذا محبت کے موضوع مجموع العلوم, تمام علوم آپ کو شاعری میں ملیں گے. مجموع الفنون, کون کون سا فن ہے جو آپ کے خیال میں شاعری میں مل سکتا ہے؟ ایک تو علم عروض ہے نا جس کا میں نے ذکر کیا اور تھوڑا سا اسے بتانے کی کوشش کی, اس کا تعلق آہنگ سے ہے. اور کون کون سے فنون ہیں؟ پینٹنگ دیکھیے, ایک سائے کی طرح ساتھ پھریں سر و صنوبر, سائے کی طرح ساتھ پھریں سر و صنوبر, تو اس قد دلکش سے جو گلزار میں آوے. تو پینٹنگ شاعر لفظوں کے ذریعے تصویر بناتا ہے. وہ موضوع اور منظر بھی, اقبال کی ایک نظم ہے ایک آرزو, شاید میں نے بہت بچپن میں 7ویں 8ویں میں پڑھی تھی کہ سبزے کو چومتی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی, جیسے حسین کوئی آئی نہ دیکھتا ہو. ذرا دیکھیے کیسی کیسی پینٹنگ آپ کو اس نظم میں ملتی ہے. شاعری پینٹنگ کا آرٹ, اور اسکلپچر مجسمہ سازی, یہ ایک فن ہے. اور شاعر جس طریقے سے خطوط بیان کرتا ہے, بدن کے, محبوب کے بدن کے خطوط بیان کرتا ہے, یا وہ کسی لینڈسکیپ کو بیان کرتا ہے, تو گویا بالکل اس کو تراش رہا ہوتا ہے. شاعری جو ہے وہ بعض اشکال کو تراشتی ہے, اسے پیکر تراشی کہتے ہیں. یعنی جب ہم شاعری کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں کسی ایک شاعر کی, اس میں کہتے ہیں جی اس کے ہاں پیکر تراشی بہت اچھی ہے, پیکر تراشی. اور دوسرا نام ہے اسکلپچر کا سراپا نگاری, یعنی پیکر تراشی اور سراپا نگاری. تو سراپا نگاروں میں جیسے اکبر الہ آبادی ہے, جیسے وہ لوگ بڑے معروف ہیں کہ وہ محبوب کا سراپا, یا کسی مثلا ایک بادشاہ ہے, بادشاہ کا وہ سراپا بیان کر رہے ہیں, تو تاج سے شروع ہو جائیں گے اور تخت تک, اور پھر وہ مکمل نقشہ کھینچ کے رکھ دیں گے. تو یہ فن بھی شامل ہے. موسیقی جو ہے وہ تو گائکی کے اعتبار سے بھی شامل ہے, اور عروض کے اعتبار سے بھی شامل ہے, مجسمہ سازی بھی شامل ہے اس میں. پھر زبان دانی تو ہے ہی, لٹریری جو ٹریکٹ. تو بہت سارے جو علوم اور بہت سارے فنون شاعری میں جمع ہیں. اگر آپ میں سے کوئی شاعری نہیں پڑھتا یا شاعری سے لگاؤ کم رکھتا ہے, تو یہ جان لیجئے کہ ہمارے ذہنی افق کی وسعت کے لیے, ہمارے جذبوں کی آبیاری کے لیے, ہم خود اپنے ہی جذبوں کو جان پاتے ہیں شاعری کے ذریعے. شاعری آغاز میں جیسے میں نے کہا تھا کہ شاعری نسل انسانی کا مشترکہ سرمایہ ہے, یہ ہمارے مشترک خوابوں کا بیانیہ ہے. لگ بھگ سارے شاعر ایک ہی طرح سوچتے ہیں, وہ ایک محبت بھرے سماج کا خواب دیکھتے ہیں, وہ انسان اور انسان کا رشتہ احترام کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں, وہ سچے ستھرے اور خالص انسانی جذبات کو پروان چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. شاعر منافقت کے بھی خلاف بولتا ہے, چاہے وہ سماجی منافقت ہو, وہ مذہبی منافقت ہو. شاعر اور شیخ, اس کا جھگڑا بہت پرانا چلا آ رہا ہے. شاعر شیخ کو مطعون کرتا ہے, طنز کرتا ہے, اور اس میں جو بلے شاہ کا نام ہے وہ سب سے, میرے خیال میں, ویسے تو حافظ شیرازی اور سعدی نے سب نے شیخ کو اور اس کی جو ریاکارانہ روش ہے اس کے اوپر بہت طنز کیا ہے, لیکن بلے شاہ نے
شاید سب سے زیادہ کیا ہے. یعنی شاعر کیا چاہتا ہے؟ اندر کے خالص جذبے، دل کے اندر پیدا ہونے والے اور پنپنے والے انسانی جذبوں اور انسانی خیالات کا ایک خالص اظہار، جس کے اوپر ریاکاری کا ملمہ نہ ہو، جس کے اوپر کسی طرح کی روک اور بندش نہ ہو، جس کے اندر سماج کو آگے لے کر جانے کا جذبہ ہو. حریت فکر، جرت اظہار، حریت فکر، سوچنا، دلیری سے سوچنا. دلیری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کلیکشن کوپ لے کے بارڈر پہ چلے جائیں. دلیری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ محلے کے 2-3 بندوں کو پھڑکا دیں. دلیری یہ ہے کہ سوچ کو پڑی ہوئی زنجیروں میں کو مشخص کر کے ان زنجیروں کو توڑنا. یہ بھی بہت بڑی دلیری ہے. دلیری سے سوچنا اور پھر دلیری سے اظہار کرنا. جس چیز کو، اب دانش کی ایک تعریف، ویسے تو دانشوری کی بہت ساری تعریفیں ہیں. سچا دانشور وہ ہوتا ہے جو سماج میں رائج کسی خیال کی جڑ پر ضرب لگائے. دیکھو آپ غلط سوچ رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو، جو رائج ہو چکا ہو، لوگ اسے درست سمجھ رہے ہوں، درست مان رہے ہوں. گیلیلی اور منصور حلاج اور سرمد اور کوپرنیکس اور برٹرینڈ رسل، یہ سب وہ لوگ ہیں جو سماج میں رائج. دانشوری یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہے جسے سماج پہلے ہی درست کر رہا ہے تو اسی کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں. منٹو، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سوچ رکھتے ہیں، اپنی سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں اور حریت فکر کا اور جرت اظہار کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو شاعری جو انقلابی شاعری ہے وہ ناظم حکمت کی شاعری ہے، وہ فیض احمد فیض کی شاعری ہے، وہ مجروح سلطان پوری کی ہے، وہ ساحر لدھیانوی کی ہے، وہ محمود درویش کی ہے عالمی سطح پر، وہ چلی کے جنرل پینوشے کے خلاف احتجاج ہے، وہ انڈونیشیا کے جنرل سوہارتو کے خلاف احتجاج ہے، وہ اسپین کے جنرل فرانکو کے خلاف احتجاج ہے، یا وہ پاکستان میں جنرل ضیاء کے خلاف احتجاج ہے. شاعری جذبہ حریت انسان کے سوچنے کا. وہ احمد ام قاسمی صاحب کا کیا اچھا شعر ہے، بڑے محترم بزرگ یاد آ گئے. کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجز اذن کلام، کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجز اذن کلام، ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں. تو انسان کے بے ساختہ پن، اس کے اندر کے خالص سچے جذبوں کو جس خوبصورتی سے شاعری کیپچر کرتی ہے، وہ نہ نثر کر سکتی ہے، نہ افسانہ، نہ ناول. آج کل تو سوشل میڈیا پر بہت چل رہی ہے شاعری، ڈیزائن پوئٹری. اس میں نا آپ، سوشل میڈیا تو ایک بازار ہے نا، ایک جمعہ بازار ہے. یہ آخری نقطہ ہے، اس کے بعد ہم سوال جواب کریں گے. سوشل میڈیا ایک بازار، اس میں آپ اپنے ذوق کی تربیت کرتے رہیں اور ذوق کو بتدریج بلند کرتے رہیں. اچھے شعر، درمیانے شعر اور اعلیٰ شعر کی پہچان رکھیں. ہلکے، سطحی، سوکیانہ، بازاری اشعار، اس کی بھی پہچان رکھیں. جو آپ کا ذوق بلند ہوتا جائے گا، ذوق کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی، آپ کو اچھے شعر کی پہچان ہوتی جائے گی. یعنی شعر وہ جو فکر کو تھوڑی سی مہمیز دے، شعر وہ جو دانش کا کوئی نقطہ کھولے، شعر وہ جو اپنے موسیقی اور روانی سے آپ کو لطف اندوز کرے، شعر وہ جو آپ کو اوپر آپ ہی کے کسی جذبے کو منکشف کرے، شعر وہ جو کسی ایک لفظ کے ایسے خلاقانہ اور کریٹیو یوز سے آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے. ویسے تو قارئین کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں، کوئی صرف کانٹینٹ میٹر پہ جاتا ہے، کسی کو صرف محبت والے شعر پسند ہیں، کسی کو جون ایلیا صرف پسند ہے، کسی کو انقلابی مزاحمتی شاعری پسند ہے، کسی کو اقبال بہت زیادہ ہانٹ کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے محبت والا شعر سب کو ہی ہانٹ کرتا ہے.